لیکن عظمت اسلام کے لیے کہ دنیا کائنات کی بڑی سے بڑی قربانی آ جائے اسے ریٹ نہیں کیا جا سکتا. اور آخری وقت کے آگے بس ایک پیام محبت میں لے دوں. زینب سلام اللہ کا بھی وہاں جو کردار ہے وہ میری بہنوں کے لیے قابل توجہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی نے دنیا کائنات کا یارو عورت کو صرف سے جازت کہا گیا لیکن آپ نے کیا کچھ نہ دیکھا لیکن درست بھی آپ نے پائے استقامت پہ چھول لائی. آج میری بیٹیوں کو میری بہن نے کہا کہ جناب بندہ اشتہار بنا دیا گیا کربلا کی اس فاتح کا. یہ پیغام ہے کہ دنیا کائنات کی ہر قربانی, دنیا کائنات کا ہر دکھ, دنیا کائنات کی ہر اذیت, دنیا کائنات کی ہر پریشانی اگر سامنے آ جائے اسے اسلام کے ملوث تو اس کو گلے لگا دے. لیکن تلقین خرد ہے جھک جانا, توہین خرد ہے پٹ جانا, ہر کام پہ سجدہ کر لینا. پکھے چلنا پہن پاسے اور غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ بالخصوص میرے آقا صاحب کے غلاموں کے لیے کسی بھی معاملے میں اسلام کے یہ سب سے بڑی خجالت اور ضلالت ہے. آج ہندوستان ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ پاکستان ہے جس کو تاجدار کائنات روح کائنات کے تصدق سے ہمیں ملا. یہ وہ پاکستان ہے جو اولیاء کا فیضان تھا, یہ وہ پاکستان ہے جو قرآن کی تفسیر کے مطابق تھا, یہ وہ قرآن ہے جو نظام مصطفیٰ کے لیے, یہ وہ قرآن ہے جو تحفظ مقام مصطفیٰ کے لیے اولیاء کاملین نے, بزرگان دین نے اور تمام اہل عشق نے, اہل دل نے, اہل بصیرت نے, اہل حال نے مل کر بنایا تھا. آج اس پاکستان کو سبوتاج کرنے کے لیے, اس کی عظمت کو متاثر کرنے کے لیے رنگ برنگے اور ڈھنگ ڈھنگ کے جناب بندہ نعرے اور سلوگن جو ہے یہ سامنے ہے. میرے نبی کائنات علیہ السلام کے غلاموں, ہم نے اس پاکستان کو دنیا کی ہر قربانی دینے سے دریک نہ کرتے ہوئے بھی ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے. اور اس کی بقا کے لیے, اس کی استقامت کے لیے میرے دوستان گرامی ہر صوبوں سے یہاں سے بے نیاز ہو کر, ہر دکھ سے بلا پرواہ بے پرواہ ہو کر, دکھ نہیں ہوتا نبی جو راہ پہ گرتی ہم اٹھاتے اپنی آنکھوں سے جو اس مرحلے میں, جو اس راہ میں کوئی بھی دقت آئے گی ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہم اپنی آنکھوں میں قربان کرنے کے لیے اور چھیننے کے لیے تیار ہیں. لیکن تاجدار کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آج اپنے دل میں عہد بھی کرنا ہے کہ ہم نے چادر اور تحریک کے ساتھ اس کربلائے کو اللہ کی فاتحہ حضرت سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ کے صدقے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بال کٹوانے سے بچانا ہے. اپنے حالت اور روح جو ہے وہ مسلمان غلامی کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار کرنا ہے. جی تسی وعدہ کر دو میں تسی اج والا اپنے گھر میریاں بھڑاں دی چادراں تے کیا کرو گے انشاءاللہ. جڑا گھروں ڈرے وہ نہ ہاتھ کرا کرے دفاع کرتی خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹیوں اور میری بہنوں کو اپنے سروں میں چادر کرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ نعمت میرے فیاضان گرامی یہ ہماری پہلی چادر اور پہلی, اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میرے قرآن احباب کا فرما مولانا رجوع اللہ بھائی اور صاحبزادہ وصول صاحب دیگر احباب تشریف فرما ہے. الحمدللہ چورا شریف کی اس خیابان چورا شریف میں ربیع الاول کی تقریب یا ربیع الاول یا محرم کی تقریب ہو, اس میں کبھی چندے کبھی لی گئی 73,000 چادریں ہم تقسیم کر چکے. نبی کونین کا صدقہ کبھی ہمیں کوئی دقت نہیں سامنے آئی. اللہ کا احسان ہے خالق کائنات اپنے دست رحمت و قدرت سے ہمیں اسباب مہیا کرتے ہیں اور ہم چادریں تقسیم کیے جا رہے ہیں. میرے دوستان گرامی آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ اس خانقاہ پہ چلنے کا کوئی ریت یا کوئی رواج نہیں. حقیقت ہے جب سے ایک درے پاک سے مانگا ہے اس کے بعد دوسرے سے مانگنے کا وقت آئے گا. سوا کسی اور سے مانگوں تو حرام, اپنے ساتھی کے سوا کسی اور سے مانگوں تو حرام. ڈھونڈے جو نت میں خانے میں وہ میں خار نہیں. تاجدار کائنات علیہ السلام کے تصدق سے میرے ماموں گجرا والے کے احوال شاہپور ناروال ظفرآباد گجرا والا ملتان لیا پتھر کے دوست سرگودا ٹھنگ کے دوست گجرات منڈی بہاؤدین کے دوست شاہپور گجرا والے کے دوست احباب پورے پاکستان سے بہاولپور سے اور بہاولپور کے لوگ تشریف فرما ہے. قربان کا خاصا حلقہ الحمدللہ ہم ہر سال چادر کانفرنس کرتے ہیں اور چادر دیتے ہیں. امام کریم کی ذات گرامی کربلا پاک میں تشریف لاتے ہیں. یارو علی اکبر کی جوانی قربان, علی اصغر کی قربانی جوان ہے. قربان کرنے کے بعد آخری دم ہے, تمام کے تمام لاشیں تڑپ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ شخص جو ہے اپنی مقبوری کے قوت کے ساتھ اور اپنے سامان کے ساتھ اپنے سامان پہ ناز کرتے ہوئے میدان عمل میں ہے. لیکن آقا امام کریم کی ذات گرامی میں ایک جملہ محبت اضافہ کر لو. اس وقت کتنا وہ نازک مرانا ہوگا. میں نے دوستوں کو دیکھا پریشان مضطرب و بے قرار, پوچھا کیا ہوا؟ نہیں جوان بیٹا جو ہے
کہتی ہے ڈوب جا، 2 منٹ کے لیے ڈوب جا، جو نبی اور ولی سے پیار کرے اس کو وہ ڈوبنے نہیں دیتے، اسے وہ ڈوبنے نہیں دیتے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے خیالات گرامی، ہماری عزیز بیٹی تشریف فرمائے، انہوں نے پچھلے سال بھی ہم پہ بڑا احسان فرمایا نوائے وقت سے، انہوں نے پورا جناب بندہ ایک پیج پر جو ہے وہ ہمارے چادر اور تحریک کے لیے رفیع اکرام ہے، انہوں نے کیا آج بھی وہ کمپیٹر پکڑے بیٹھی ہے، مجھے حوصلہ ہوا اللہ تعالیٰ ادارہ نوائے وقت کو برکتیں عطا کرے اور جناب نظامی صاحب کی زندگی اور عمر دراز فرمائے، جنہوں نے آج تحریک پاکستان سے لے کے آج تک اتنا کام کیا اور اب پھر میدان عمل میں ہے پاکستان کی بچت کے لیے، اس کی بقا کے لیے قراردادیں موجود ہیں۔ ہم شاہد رشید صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ہم سارے انہیں کہتے ہیں کہ نظامی صاحب کے ادارے پہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھا ہونا ہی تمہاری بچت ہے، اس میں پاکستان کی بقا ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی قربانی اگر انا یا فکاری کی دینی پڑے تو انا کو اپنا مسئلہ نہ بنائے بلکہ پاکستان کی بچت کے لیے اس مسلمان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے تو وہاں سے آپ تعریف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آمین۔ ہم کسی بھی نئے سیاسی جماعت سے متعلق نہیں ہو، نہ دینی طور پر کسی مذہبی جماعت سے، بس چادر اور تحریک کی ہمارا ووٹ نہ بچھونا ہے اور میں پورا شیخ تعلق رکھتا ہوں، لیکن جس وقت کی ضرورت تو میرے دوستان گرامی بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اسلامی رسم و رواج کو جو ہے وہ اپنا رواج پذیر کریں۔ میرے دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد ایک ایسا جناب سیدہ زینب سلام اللہ اور حضرت زین العابدین کا کوفے کے بازار سے گزرنا اور امام کریم کی ذات گرامی کا آخری وقت میں نماز پڑھ کے ملت اسلامیہ کو پیغام دینا کہ نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ میں کبھی گنبد خضرا کی چھاؤں میں، کبھی بیت اللہ کے سائے تلے نماز پڑھتا تھا، اگر آج میدان کربلا میں وقت نماز ہے تو یہ قضا کر کے نہیں ثابت کروں گا کہ علی کا بیٹا جس نے نماز قضا سے اپنے خالق سے قانون بدلوا لیا آج نماز قضا کر گئے۔ اگر ہم حسینی ہیں، حسین کریم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھ کے جانا کی عادت ڈال دی ہے۔ میری بیٹیوں نے سید صاحب سلام اللہ کی حضور محبت کا صدقہ اپنے سروں پہ چادر لینی ہے، یہ بال کٹوانا، ناحق بڑھانا، یہ بغیر بالوں کے کمی سے یہ حیاسوں کا اور حیاسات کا اور راستہ لباس جو ہے یہ مسلمان کا اور اسلامی کلچر کا حصہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے باشیوں کا حصہ نہیں ہے، یہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے